نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابھی حال ہی میں سندھ میں دوسرے فیز کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے اور پاکستان میں جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اس حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع زیر بحث آج میں لا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس پر کچھ بات کی جائے۔ موضوع یہ ہے کہ لیڈر اور لیڈرشپ، کہ لیڈر کون ہوتا ہے، لیڈر کی کوالٹیز کیا ہیں، کس کو ہم لیڈر جو ہے وہ مان سکتے ہیں، کون صحیح لیڈر ہے یا گڈ لیڈر، اچھا لیڈر کون ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ صرف ٹی وی پر جو ہے وہ مختلف ٹاک شوز دیکھتے ہیں، مختلف سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان ٹاک شوز کو یا ٹی وی کی نیوز کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور مختلف پارٹی لیڈران جو ہے وہ ان کو لیڈر سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا لیڈر کون ہے، ذرا اس کی کوالٹیز کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں، اچھے لیڈر کی صفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی کو فالو کرنے سے پہلے ہم اسے جانچ سکیں، اس کو پڑتال کر سکیں، کیا وہ واقعہ میں لیڈر ہے بھی یا نہیں، یا ہمیں وہ کہیں آگے لے کر جائے گا یا بس اندھیرے میں چھوڑ دے گا۔ تو اس حوالے سے جو ایک لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈر مطلب لیڈ کرنے والا یعنی لے کر چلنے والا، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو بیسک پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ لیڈر کو مشن جو ہے وہ اس کا ایک ہونا چاہیے، لیڈر کا ایک ویژن ہونا چاہیے۔ لیڈر چاہتا کیا ہے، وہ قوم کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، وہ قوم کو کیا بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی کمپنی کو، اپنے لوگوں کو کیا دینا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ہمارے ملک میں، ہماری کمپنی میں، ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں ان کا ویژن کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے۔ جب تک مشن جو ہے، ان کا مقصد ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا یا وہ اپنا مقصد کوئی فکس نہیں کرتے، تب تک جو ہے وہ کوئی اچھے نہ تو لیڈر ہیں، نہ وہ بن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ قوم کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ایگزامپل آف بیسٹ لیڈر، جو ایکسیلنٹ جو لیڈر ہم کہہ سکیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، انہوں نے دنیا کے نامور شخصیات جو تھیں، جو موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز تھیں، جنہوں نے لوگوں پر، دنیا پر اثرات چھوڑے، اس میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر جو ہے وہ قوم کی حالت بدل دی، قوم کی جو ہے وہ ایک پستی سے اٹھا کر عروج تک پہنچا دیا۔ تو اس کو بیسٹ لیڈر کیوں اس نے گنا؟ صرف اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشن تھا، ایک ٹارگیٹ تھا، انہوں نے اس مشن کو لے کر چلے اور لوگوں کو اس مشن کے اندر شامل کیا اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھیں ایک نئی قوم کھڑی کر دی۔ ان کا مشن کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بس یہ 4 حروف پر مشتمل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کلمہ کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ مشن تھا۔ اس مشن میں لوگ ملتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے۔ تو آج بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے نیشنل لیول پر، قومی لیول پر یا دنیا میں کہیں اور، کہ اس لیڈر کے پاس مشن ہے یا نہیں ہے۔ اور جو دوسری جو بات ہے، سیکنڈ پوائنٹ، نمبر 1 لیڈر کا مشن ہونا چاہیے، نمبر 2 کہ نالج اینڈ کمپیٹنسی ہونی چاہیے، لیڈر کے پاس معلومات ہونی چاہیے، لیڈر میں قابلیت ہونی چاہیے۔ کس چیز کی قابلیت؟ کہ وہ لوگوں کو لیڈ کر سکے، لوگوں کو اکٹھا کر سکے، لوگوں کے اوپر ایک اپنا انفلوئنس چھوڑ سکے، ایک جو اس کا مشن ہے اس کے بارے میں معلومات ہو، حالات سے آگاہی ہونی چاہیے، ماضی کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جغرافیہ ہے، معاشیات ہیں، اس کے بارے میں کم از کم بنیادی نالج جو ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، پھر جو ہے وہ ایک لیڈر بن سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ لیڈر ہم نے اس کو بنا لیا اور اس کو معلومات کچھ بھی نہیں ہے، جب اس سے بات کی جائے تو وہ ٹامک ٹوئیاں کرنا شروع کر دے۔ تو لیڈر کی جو سیکنڈ کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ اس کو نالج ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، کم از کم جرنل نالج ہے، مختلف حالات واقعات اس کے علم میں ہوں گے تبھی تو وہ حالات کو کنٹرول کر سکے گا۔
तीसरी ये कि लीडर गुड लुकिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, जैसे उसकी हाइट है, कद काठ में ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा वज़न वाला हो या बहुत दुबला पतला, या उसमें कोई फिज़िकल ऐब है जो वो उसमें नज़र आए और जो उसमें फिर कशिश पैदा नहीं होती। यानी हैंडसम का मतलब ये है कि उसमें कशिश होनी चाहिए, एक सोबर शख्सियत होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो एक हैंडसम, उसके हाइट वेट हेल्थ के हिसाब से वो एक एनर्जेटिक पर्सन होना चाहिए। वो अच्छा लीडर जो है वो बन सकता है। इसके बाद एक और चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी वो असूलों का पाबंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज कुछ कह दिया कल को कुछ और कह दिया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसको ये हो कि मैं बेईमानी नहीं करूँगा, ना किसी को बेईमानी करने दूंगा, तो इस असूल पर वो कायम रहे। 2 नंबर काम नहीं करने, तो इस असूल पर वो कायम रहे और अपनी जमात में अपने लोगों को, जो अपने फॉलोअर हैं, उनको भी उसके ऊपर जो है वो कायम व दायम रखने की कोशिश करे। जो अखलाकियात हैं, जो इथिकल वैल्यूज़ हैं, उन सब के ऊपर जो है वो कारबंद होना चाहिए और हमेशा कारबंद उसको रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज जो है वो कहीं डाका डाल लिया, चोरी कर ली, बेईमानी कर ली, कभी नेब उसके पीछे, कभी FIS के पीछे, तो या जो है वो एक इंसानियत से गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, उसकी वीडियोज़ लीक हो रही हैं, उसके मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज कुछ कह दिया कल कुछ कह दिया, ऐसे नहीं, असूलों का पाबंद होना चाहिए। और एक और चीज़ कि इनिशिएटर होना चाहिए। इनिशिएटर मतलब कि हर चीज़ का खुद आगाज़ करें। जैसे हम सीरत नबी में देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि सूद जो है वो हराम है, आज से सूद ख़त्म कर दिया गया। तो क्या कहते हैं आगे कि सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का सूद ख़त्म करता हूँ, यानी जो मेरे ख़ानदान ने, मैं अपने घर से उसको शुरू कर रहा हूँ। जब बुराई की बात आई, चोरी की बात आई, तो मिसाल क्या दी कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती हैं तो उनका भी हाथ काटा जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए कुछ और, गरीबों के लिए कुछ और, ऐसा नहीं। मैं अपने घर में भी वही असूल लागू करूंगा जो दूसरों के लिए। वो इनिशिएटर होना चाहिए, यानी दूसरों को तो मैं मना कर रहा हूं और खुद जो है वही काम कर रहा हूं। दूसरों को कहूं कि बुराई नहीं करनी है, खुद बुराई कर रहा हूं। दूसरों को कहूं चोरी नहीं करनी है और खुद चोरी कर रहा हूं। तो इनिशिएटर यानी सबसे पहले अपने ऊपर जो है वो असूल लागू करने हैं और फिर जो है वो दूसरों को उसकी तबलीग करनी है। इसी तरह से एक अच्छे लीडर की ये खसूसियत है कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। वो अपनी बात को सही तरह से समझा सके, लोगों को सही तरह से मैसेज दे सके, मौका महल देखकर वो गुफ्तगू कर सके। उसके जो ऑडियंस हैं, उसके जो सुनने वाले हैं, जैसे किसी पढ़े लिखे लोग हैं, आम लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब के साथ अच्छी तरह से अपने मकसद को उनको समझा सके, अपने मिशन को उनके सामने बयान कर सके, अपनी पॉलिसी को उनके सामने बयान कर सके। तो इससे ये कम्युनिकेशन स्किल्स यानी अदाब गुफ्तगू उसको आने चाहिए। ऐसे उसमें मोटिवेशनल स्किल्स होनी चाहिए, लोगों को अच्छाई के लिए, लोगों को किसी काम के लिए उभार सके। ऐसे नहीं हो कि लीडर है लेकिन अब उसके पीछे कोई नहीं है, वो पब्लिक पर्सनालिटी नहीं है, कोई उसके पीछे नहीं आता, अगर वो तकरीर करना चाहे कोई उसको सुनता नहीं है। तो ऐसी उसमें चार्मिंग पर्सनालिटी हो कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो और मोटिवेशनल स्किल्स भी हो, यानी लोगों के अंदर जज्बा पैदा कर सके, लोगों में जोश पैदा कर सके। और फिर एक और कि डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि बर वक्त फैसला कर सके। मुख्तलिफ जैसे ही हालात तब्दील होते हैं, जैसे ही मामलात चेंज होते हैं, जैसे ही नए हालात दरपेश आ जाते हैं, तो वो शख्स फ़ौरन डिसीजन कर सके कि भाई अब क्या करना है। इसी तरह से उसके अंदर सोशल स्किल्स भी हों, लोगों के साथ मिल सके, लोगों के साथ उसके ताल्लुकात हों, लोगों को एक्नॉलेज कर सके। जो उसके पार्टी वर्कर्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, को वर्कर्स हैं, जिनके साथ वो मिलता जुलता या उनसे मामलात हैं, तो उनके जो अगर कोई काम करता है तो उसको एक्नॉलेज करें, उनका थैंक यू करना, उनके साथ बैठना, उनको इज्जत देना, ये सोशल स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए। लोगों के खुशी में गमी में जाना, उनके साथ मुलाकात रखना, तो ये सारी चीज़ें होंगी तब जो है वो अच्छा लीडर बन सकेगा। ऐसा नहीं कि मैं 2000 लीडर बन के और 2000 गज के बंगले में बैठा हूँ और गरीबों से किसी से मिलता ही नहीं हूँ। अगर किसी गरीब ने हाथ मिला लिया तो जाकर मैं जो है वो मिनरल वाटर से हाथ धो रहा हूँ
اگر کوئی گلے مل گیا تو فوراً کپڑے جو ہے وہ چینج کر رہا ہوں کہ مجھے گندا کر دیا اس نے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اچھا لیڈر نہیں ہے. اچھا لیڈر وہی ہے جو عام لوگوں میں گھل مل سکے. ہم نے ماضی میں دیکھا جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کو، کہ وہ ایک پبلک فگر تھے، لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کے ساتھ ملتے، ہر ایج کے اور ہر زبان کے، ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ، ایوری واک آف دا لائف لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اس میں ایک ہائی انرجی بھی ہونی چاہیے. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں جو لیڈران ہیں وہ کئی جلسے کر رہے ہوتے ہیں، فوراً آج وہاں پر ہیں، کل وہاں پر، پرسوں کہیں اور پر، یعنی ایک ہی دن میں کئی جگہوں پر وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ایک جلسہ کیا، ایک میٹنگ کی اور تھک گیا، تو وہ اچھے لیڈر کی نشانی نہیں ہے. اچھا لیڈر جو ہے وہ لوگوں میں رہتا ہے، لوگوں میں ملاقات کرتا رہتا ہے، جلسے جلوس سب میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ چند کوالٹیز تھیں جو کہ لیڈر میں ہونی چاہیے. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم صرف جو ہے وہ خبروں کو دیکھ کر جو ہے کسی کو لیڈر بنا لیں، ہم اس کے اندر یہ کوالٹیز دیکھیں کہ ایک شخص کا مشن کیا ہے، اس کی کمیونیکیشن اسکلز کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کی نالج کیسی ہے، اس کا موٹیویشنل اسکلز کیسی ہیں، اس میں کانفیڈنس کیسا ہے. اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تب وہ ایک لیڈر بنتا ہے، اور پھر تب ہی ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں ایک انفلوئنس بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کا اثر ہو لوگوں کے اوپر. وہ بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں، لوگوں کو وہ انرجیٹک بنائے، لوگوں میں جذبہ پیدا کرے، تاکہ جو مشن ہے، جو مقصد ہے، اس کے لیے وہ نکل سکیں، وہ کام کر سکیں. جیسے الیکشن کے دنوں میں جب وہ کہیں کہ لوگ باہر نکل کے ووٹ ڈالیں تو سب لوگ جو ہے وہ آ کر ووٹ کے لیے آ جائیں. تو یہ اسکلز اس کے اندر ہوں گی تبھی جو ہے وہ ہم اس کو ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. یا یہ اسکلز ہوں گی تب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایک لیڈر کو اپنے جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کریں اور پھر اس کو فالو کریں. ایسا نہ ہو کہ ایسے لیڈر ہوں جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، بس ایسے ہی حادثاتی طور پر وہ لیڈر بن گئے، یا کسی پارٹی کے ساتھ جڑ گئے تو وہ لیڈر ہو گئے اور ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا خاندانی موروثی وراثت میں جو ہے وہ لیڈر بن گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قوم کو لے کر ڈوب جاتی ہیں. حادثاتی لیڈروں سے، موروثی لیڈروں سے، ان سے بچ کر ہمیں ایک صحیح پرسنالٹی کو دیکھنا ہوگا. تبھی جو ہے وہ ہم کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں. تبھی ہم ایسے اچھے لیڈر جو ہیں وہ لوگوں کو مل کر ایک گروپ بناتے ہیں، ایک قوم بناتے ہیں، قوم کی تربیت کرتے ہیں. تو یہ چند پوائنٹس تھے. اگر ہم لوگ اس پر سوچیں تو ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ ہمیں مل بھی سکتا ہے اور ہم اس کے فالوور بھی بن سکتے ہیں. اور اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تب بھی اس کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور پھر جو ہے وہ اس کو لیڈرشپ کے لیے آنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پڑوس کا لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور لوگوں میں اچھائی پھیلانے کی کوشش کریں، برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.